نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم درود شریف کے 61 یعنی 61 سے 70 تک فضائل پڑھیں گے۔ ہم 1 سے لے کر 50 تک فضائل ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ 61 سے آب کوثر جو بہترین کتاب لکھی ہوئی ہے درود شریف کے بارے میں، اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ 61 نمبر پر ہے، درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ جتنے ہمارے نفل عبادتیں ہیں، سب سے افضل عبادت ہے تو درود شریف ہی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیتے ہیں اور وہ ناغہ نہیں کرتے، ان کے روزانہ پڑھتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے امتی کے لیے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ 63 ہے، درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے، یعنی ہمارا خیر ہوتا ہے، جو خیر نہیں ہوتا اس کا دفاع کرتا ہے درود شریف۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے، کامیابی۔ جو زندگی کے اندر مشکلات آتے ہیں، کٹھن مسئلے آتے ہیں جو ہم حل نہیں کر سکتے، پریشان ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کو اس پر ہر مشکل کی چابی مل جاتی ہے، ایسا کامیاب ہوتا ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں۔ جب ہم تجارت کرتے ہیں تو کبھی ہم کو نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، نفع نقصان لگا ہوا ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں جو بزنس مین ہے۔ لیکن درود شریف کا ایسا عمل ہے جس میں خسارہ نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 66 پر ہے، درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جنت کا راستہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا۔ جو درود پاک نہیں پڑھتے ہیں وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میں ایک اور کتاب میں بھی ایسا پڑھا ہوں۔ 67 ہے، درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جیسا آگ کے اوپر پانی ڈالتے بجھ جاتی ہے نا، ویسا درود پاک بھی گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 68 ہے، درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو آپ کے دلوں میں خواہشات ہوتے ہیں، کچھ آرزو ہوتے ہیں، وہ پورے درود شریف اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ جائز خواہشات آپ کے اللہ تعالیٰ خود پورا کر دیں گے۔ اور 69 پر آتا ہے، درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ یعنی آقا سے محبت سے جڑی جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے 69 پر، درود پاک کی کثرت کرنا کس کی علامت ہے؟ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اہل سنت والجماعت والے کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ اور 70واں فضیلت ہے، درود پاک آب حیات ہے، یعنی آب حیات بات ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا آب حیات ہے۔ وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ اگر بالغرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے اور وہ اسے پی لے اور پھر اسے 1000 یا 5000 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے، اگر آب حیات اگر زندگی میں مل گئے، اب ہم نہیں مر رہے ہیں، 100 سال ہو، 200 سال ہو، 1000 سال ہو، مگر قیامت تک زندہ رہ رہے ہیں، تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو درود شریف میں کیا آگے بتاتا ہوں میں آپ کو، قیامت تک بھی زندہ رہنے، 1000 سال بھی، 2000 10,000 فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے اب پھر اسے 1000 یا 5 10,000 سال تک بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے تو یہ دنیاوی زندگی گزرنی ہے، زندگی پریشانیوں کی زندگی، دھوکے کا فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے، جس نے اسے پی لیا، اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔
ساری گنتیاں، مثلاً جو گنتیاں گر رہے ہیں اپن 1000 2000 10,000، وہ ساری گنتیاں مثلاً 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب سنک وغیرہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ راہداری زندگی، وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلاپن نہیں، پریشانی نہیں، دھوکہ نہیں، بے چینی نہیں، دکھ درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، درود شریف کا اپنا وظیفہ بنا لو، ایک مقرر کر لیجئے، روزانہ صبح 100 پڑھیں گے یا 200 پڑھیں گے یا 500 پڑھیں گے، یا شام میں مقرر کر لیجئے یا صبح شام مقرر کر لیجئے، مگر مقرر کرنے کے بعد کنٹینیو پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ پکڑ نہیں کرنا ہے بلکہ کنٹینیو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آقا سے رابطہ ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔